بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الباب عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آئی ہے، مگر اس حدیث کے تعلق سے امام ترمذی فرماتے ہیں ولا یصح حدیث ابی بکر فی ھذا من قبل اسنادہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس باب میں سند کی جہت سے صحیح نہیں۔ اسی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب محدثین لا یصح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند کی حیثیت سے صحیح نہیں، کہ اس کی سند میں کوئی ضعیف راوی آ گیا، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا راوی آ گیا ہے جس کے اوپر جھوٹ کا الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو صرف اس کی سند کمزور ہوگی، باقی اصل حدیث کا ضعیف ہونا اس سے لازم نہیں آتا ہے۔ انما رواہ حسام بن مسک، اس کی روایت حسام ابن مسک نے عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر صدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حسام ابن مسک نے عن ابن عباس کے بعد عن ابی بکر صدیق کا اضافہ کیا ہے، باقی ان کے علاوہ جتنے لوگوں نے بھی محمد ابن سیرین سے اس کی روایت کی ہے انہوں نے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اور بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں کیا۔ حفاظ حدیث نے اسی طریقے سے روایت کی ہے، اور حسام ابن مسک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، بلکہ یہاں تک بعض اصحاب جرح و تعدیل نے کہا کہ وہ متروک ہونے کے قریب ہیں، اور ان کے برخلاف حفاظ نے جب عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے تو صحیح وہی روایت مانی جائے گی، اور اس کے مقابل میں یہ روایت ضعیف ہوگی، یعنی یہ سند ضعیف ہوگی۔ والصحیح انما ہوا عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ روایت کی۔ ھذا رواہ الحفاظ، اسی طرح سے حفاظ حدیث نے اس کی روایت کی۔ وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور متعدد طرق سے اسی طرح سے مروی ہے عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَوَاهُ عطاء بن یسار، اور عطاء ابن یسار، اکرمہ، محمد ابن عمرو ابن عطاء، علی ابن عبداللہ ابن عباس اور کئی ایک لوگوں نے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی روایت کی ہے۔ ولم یذکروا فیہ عن ابی بکر صدیق، اور اس میں عن ابی بکر صدیق کا ذکر نہیں کیا۔ وہذا سب، اور یہی اصح۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، ابو رافع، ام الحکم، عمرو بن امیہ، ام عامر، سوید بن النعمان، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اکثر اہل علم کے نزدیک صحابہ کرام میں اور تابعین میں اور تابعین کے بعد اسی پر عمل ہے، مثلا امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، سب کا مذہب یہی ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر کے وضو کرنا واجب نہیں۔ وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امروں میں سے آخری امر ہے، یعنی ایک امر ہے وضو فرمانا اور دوسرا امر ہے وضو نہ فرمانا، تو دونوں میں آخر کیا ہے؟ ہاں، وضو نہ فرمانا، یہی آخری امر ہے۔ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، گویا یہ حدیث پہلی والی حدیث یعنی الوضوء مما مست النار والی حدیث کے لیے ناسخ۔ باب الوضوء من لحوم الابل، یہ باب ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے سبب وضو کرنے کے بیان میں۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس بارے میں جمہور فقہا کا مذہب یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا واجب نہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ ان حضرات نے اس حدیث شریف کے ظاہر سے استدلال کیا ہے جو اس باب کے تحت آ رہی۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عبد اللہ بن عبد اللہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء بن عازب قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل۔ امام سلیمان اعمش عبداللہ ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کی، وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اونٹ کا گوشت کوئی کھا لے اس کے بعد وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ فقال، ارشاد فرمایا، توضؤ منہا، اس سے وضو کرو۔ وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، اور بکریوں کے گوشت سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، فقال لا تتوضؤ منہا، اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث شریف سے امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے واجب ہونے پر استدلال کیا، مگر جمہور ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا واجب نہیں، البتہ ہاتھ منہ دھونے کی تاکید ضرور آئی ہے، اس بات کی تاکید آئی ہے کہ ہاتھ منہ خوب اچھی طرح سے اس وقت دھو لے، جبکہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد اس تاکید کے ساتھ ہاتھ منہ دھونے کا حکم نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت میں دسومت زیادہ ہوتی۔ دسومت نہیں جانتے آپ لوگ؟ نہیں جانتے، چلیے اچھا بتا کیا کہ نہیں جانتے، بتا دیا۔ دسومت یعنی چکنائی زیادہ ہوتی، چربی اس میں زیادہ ہوتی بنسبت بکری کے گوشت کے۔ اب ان میں اگر کوئی کھایا ہوگا تو جانتا ہوگا، ہوتی ہے چربی زیادہ ہوتی ہے۔
تو اونٹ کے گوشت میں دسومت بنسبت اور جانوروں کے گوشت کے بہت ہوتی، چکنائی زیادہ ہوتی، اور ہاتھ میں جب چکنائی زیادہ لگی ہو تو اس کے بارے میں خاص طریقے سے تاکیدی حکم ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہاتھ اچھی طرح سے نہیں دھویا، چکنائی ہاتھ میں رہ گئی ہے، تو اس پر کوئی بھی افتاد آ سکتی، کوئی بھی مصیبت اس پر آ سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا من بات وفی یدہ غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، من بات وفی یدہ غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، یعنی جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہے اور رات میں اس پر کوئی مصیبت آ پڑی، تو وہ خود کو ملامت کرے کہ اپنا ہاتھ اس نے اچھی طرح سے کیوں نہیں دھویا تھا۔ رات میں اس پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی، یعنی کوئی بھی موذی جانور اسے ڈس سکتا ہے، جیسے سانپ ہے اسے ڈس سکتا، بچھو ہے اسے ڈس سکتا، اس لیے کہ یہ سب وہ جانور ہیں جن کو چکنائی بہت پسندیدہ ہے۔ چکنائی ان جانوروں کی مرغوب غذا، اور ان کی قوت شامہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہے تو ان کو پورے طریقے سے محسوس ہو جاتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ یہ جانور کہیں اسے ایذا نہ پہنچا دیں رات میں۔ اس لیے سونے سے پہلے ہاتھ خوب اچھی طرح سے دھو لے کہ چکنائی ہاتھ میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں اگر چکنائی لگی ہو اور پھر اسے رات میں پسینہ ہوا تو ناخن کے اندر چکنائی کی وجہ سے ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ناخن اگر سونے کی حالت میں جسم کے کسی حصے میں لگ گیا تو برس کا وہاں پہ اندیشہ ہو جاتا ہے، برس کا خطرہ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ برس بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ آج کل شادی وغیرہ میں اتنی قسم کے کھانے رہتے ہیں کہ اسی میں گوشت بھی ہے، اسی میں مچھلی بھی ہے، اسی میں طرح طرح کے کھانے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ برس بہت زیادہ لوگوں کو ہو رہا۔ حالانکہ اصل جو وجہ برس ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ چکنائی ہاتھ میں رہ جاتی، ٹیشو پیپر کا استعمال ہو رہا شادیوں میں، اس سے ہاتھ پونچھ لیتے ہیں اور چکنائی اس کی وجہ سے تو جاتی نہیں ہے، چکنائی ناخن میں باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی حال میں سو گئے جا کر کے، اتنی دیر میں تو جراثیم اس ناخن کے اندر پیدا ہو گئے۔ اب ناخن جسم میں کہیں بھی لگ جائے گا، خود اپنے جسم میں وہ ناخن لگے یا کسی کے بھی جسم میں اگر وہ ناخن ٹچ ہو گیا پسینے کی حالت میں، تو برس کا وہاں پہ شدید خطرہ ہے کہ برس ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ اس لیے اگر ہاتھ میں چکنائی لگی ہے تو اسے خوب اچھی طرح سے دھو لے، کوئی بھی مصیبت اس پر آ سکتی ہے، جانور بھی ڈس سکتا ہے اور اسے یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس جانور کے گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہے اس کے بارے میں خاص طور سے تاکیدی حکم ہے کہ اگر اس جانور کا گوشت کھاؤ تو ہاتھ ضرور دھو لو۔
سمجھ گئے؟ وفی الباب عن جابر بن سمرہ و اسید بن حذیر، اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ اور اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وقد روى الحجاج بن ارطاط هذا الحدیث عن عبداللہ بن عبداللہ اس حدیث کی روایت حجاج بن ارطاط نے عبداللہ ابن عبداللہ سے کی، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کی، وہ اسید ابن حذیر سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی اوپر جو روایت آئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے حضرت برا ابن عازب سے اس کی روایت کی، لیکن حجاج ابن ارطاط نے جب اس حدیث کی روایت کی تو ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے بعد ان البراء بن عازب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ان اسید بن حذیر۔ والصحیح حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان البراء بن عازب، جبکہ صحیح عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان البراء بن عازب والی حدیث، وہوا قول احمد و اسحاق، اور یہی قول امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ کا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ وروى عبیدہ الضبی عن عبداللہ بن عبداللہ الرازی، اور عبیدہ ضبی نے عبداللہ ابن عبداللہ رازی سے روایت کی تو کہا ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان ذی العزہ، یعنی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے بعد کیا کہا؟ ان ذی العزہ۔ وروى حماد بن سلمہ ھذا الحدیث عن الحجاج بن ارطاط، اور حماد ابن سلمہ نے حجاج ابن ارطاط سے اس حدیث کی روایت کی فاخطا فی، تو اس میں خطا ہو گئی۔ وقال، اور کہا ان عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان ابیہ ان اسید بن حذیر، تو دیکھیے کئی خطا ہوئی۔ پہلی خطا تو یہ ہوئی کہ کیا کہا؟ ان عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جبکہ عبداللہ کے والد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ کے والد کون ہیں؟ خود عبداللہ رازی۔ مگر حماد ابن سلمہ نے حجاج بن ارطاط سے جو روایت کی تو خطا کر دی، اور ان عبداللہ بن عبداللہ کہنے کے بجائے ان عبداللہ بن عبد الرحمن کہہ دیا۔ اس کے بعد پھر کہہ دیا ان ابیہ ان اسید بن حذیر، تو یہ دوسری خطا ہوئی کہ عبداللہ بن عبد الرحمن تو کہا ہی تھا، اس کے بعد دوسری خطا یہ کر دی کہ ان ابیہ اس کے بعد بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد تیسری خطا یہ کر دی کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے حضرت براء ابن عازب سے اس حدیث کی روایت کی تھی، لیکن حماد ابن سلمہ نے حجاج ابن ارطاط سے جب روایت کی تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے بعد ان البراء بن عازب نہیں کہا، بلکہ ان اسید بن حذیر کہہ دیا۔ والصحیح، تو تین خطا ہوئی۔ والصحیح عن عبداللہ بن عبداللہ الرازی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء بن عازب، جبکہ صحیح ان عبداللہ بن عبداللہ الرازی ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان البراء بن عازب۔ قال اسحاق، امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اصح ما فی ھذا الباب، اس باب میں اصح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں، حدیث البراء، ایک براء ابن عازب کی حدیث اور دوسری حدیث حضرت جابر ابن سمرہ کی۔ بہرحال اس باب کے تحت امام ترمذی نے جو حدیث شریف تخریج کی ہے وہ بھی ہمارے نزدیک محض غسل ید اور غسل فم پر محمول ہے۔
کیونکہ جب اکراش ابن ذؤیب والی حدیث میں واضح طریقے پر یہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واضح فرما دیا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا ہوتا ہے۔ کل آپ لوگ دیکھے تھے نا وہ حدیث، اس میں بالکل صریح طور پر ارشاد فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ وضو کون سا وضو، یعنی ہاتھ منہ دھونا، پھر اس تری کو چہرے میں مل لینا، دونوں کلائیوں میں مل لینا، اور سر کے بال میں لگا لینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر مواظبت کرے تو اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نہیں طاری ہوں گے، یعنی بڑھاپے میں چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، شکن آ جاتی ہے چہرے میں، ہاتھ میں یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھے ہوں گے کہ عمر دراز آدمی ہو جاتا ہے تو جلد سکڑ جاتی، جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نوجوانی ہی کے عالم میں، ان کا ہاتھ دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے 75 سال کے کسی بڈھے کا ہاتھ ہے۔ یہ باب الوضو من مس الذکر۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب وہی معنی مراد ہے تو بکریوں کے گوشت کے تعلق سے فرمایا کہ لا تتوضؤ، تو وہاں پہ تو لا تتوضؤ آیا ہے، جبکہ وہاں پر بھی تو ہاتھ منہ دھویا جائے گا، مگر اس میں لا تتوضؤ میں نہ ہے، تو اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ خاص اونٹ کے بارے میں جو حکم آیا ہے کہ اس سے وضو کرو، یعنی وہاں ہاتھ منہ دھونے کی تاکید زیادہ ہے، اور وہ تاکید بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد نہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ جو چکناہٹ، جو چربی اونٹ کے گوشت میں ہوتی ہے وہ چکنائی بکری کے گوشت میں نہیں ہوتی، اس لیے جو تاکید اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کی گئی ہے وہ تاکید بکریوں کے گوشت میں نہیں۔ باب الوضو من مس الذکر، یہ باب ہے شرمگاہ چھونے کے سبب وضو کرنے کے بیان میں۔ نواقض وضو میں سے شرمگاہ چھونا ہے یا نہیں، اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، چاہے کوئی حائل کے ساتھ چھوئے یا بلا حائل چھوئے، یہ کسی بھی صورت میں ناقض وضو نہیں ہے، چاہے ظاہر کف سے چھوئے یا باطن کف سے چھوئے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی باطن کف سے چھوئے اور بلا حائل چھوئے تو اس وقت یہ ناقض وضو ہے، اور اگر درمیان میں کپڑا وغیرہ حائل ہے یا یہ ہے کہ کوئی چیز حائل نہیں لیکن باطن کف کے بجائے ظاہر ید سے چھوئے تو اس صورت میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ناقض وضو نہیں۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا یحییٰ بن سعید القطان عن ہشام بن عروہ قال اخبرنی ابی عن بسرا بنت صفوان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضأ۔ ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، وہ بسرا بنت صفوان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی شرمگاہ چھو لے تو وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ اس باب میں ام المومنین ام حبیبہ
ابو ایوب انصاری، ابو ہریرہ، عروہ بنت انیس، ام المومنین عائشہ صدیقہ، جابر ابن عبداللہ، زید ابن خالد جوہنی اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سے کئی ایک لوگوں نے ہشام بن عروہ عن ابی عن بصرہ اس حدیث کی روایت کی۔ وروى ابو اسامہ وغیر واحد ھذا الحدیث، اور ابو اسامہ وغیرہ نے اس حدیث کی روایت اس طرح کی ہے، عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن مروان عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو اسامہ وغیرہ نے جب اس حدیث کی روایت کی تو حضرت عروہ ابن زبیر اور حضرت بصرہ بنت صفوان کے درمیان بیچ میں کس کا ذکر کیا؟ مروان کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ مروان کا۔ اب ابو اسامہ تک امام ترمذی کی سند کیا ہے؟ اس کو بیان کیا، حدثنا بذالک اسحاق بن منصور اخبرنا ابو اسامہ بہذا، یہ سند امام ترمذی کی ہو گئی۔ ورما ھذا الحدیث ابو الزناد، اور اس حدیث کی روایت ابو الزناد نے عروہ ابن زبیر سے کی تو کہا عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو الزناد تک امام ترمذی کی سند کیا ہے اس کو بیان کیا، حدثنا بذالک علی بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن عروہ عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، وہو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی قول ہے کئی ایک صحابہ کرام اور تابعین کا، اور یہی قول ہے امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے مضبوط دلیل یہی حضرت بصرہ بنت صفوان والی جو حدیث، اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس حدیث کی سند میں راویوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے عن عروہ عن بصرہ بنت صفوان کہا، یعنی حضرت عروہ ابن زبیر اور بصرہ بنت صفوان کے درمیان بیچ میں کسی راوی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ابو اسامہ اور کئی ایک لوگوں نے جب اس حدیث کی روایت ہشام بن عروہ سے کی تو عروہ ابن زبیر اور حضرت بصرہ بنت صفوان کے درمیان بیچ میں کس کا ذکر کیا ہے؟ کس کا؟ مروان کا۔ یہ مروان وہی ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں سخت فساد پیدا ہوا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی لیے محدثین مروان کے بارے میں کہتے ہیں معاذ اللہ ان نحتج بمروان فی حدیث، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کسی حدیث میں مروان سے حجیت قائم کریں، یعنی مروان بالکل ہی قابل حجت نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابو اسامہ اور کئی ایک لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی تو درمیان میں کس کا ذکر کیا ہے؟ مروان کا ذکر کیا، بلکہ اور بھی محدثین نے اس حدیث کی جو روایت کی ہے تو اس میں یہاں تک ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر نے مروان سے جب اس کی روایت کی اور لوگوں نے اس پر سخت انکار کیا کہ آپ نے مروان سے حدیث روایت کی ہے، تو پھر مروان نے اپنا ایک شرطی، ایک سپاہی حضرت بصرہ بنت صفوان کے پاس بھیجا کہ جاؤ بصرہ بنت صفوان سے پوچھ کر کے آؤ کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نہیں کی۔ پھر وہ شرطی بصرہ بنت صفوان سے پوچھ کر کے آیا تو یہ بتایا کہ ہاں بصرہ بنت صفوان نے اس حدیث کی روایت کی۔ اب ایسا ہے تب تو دو مسئلہ یہاں پر پیدا ہو گیا۔ ایک تو مروان خود ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
اس کے بعد مروان نے کس شرطی کو بھیجا، کس سپاہی کو بھیجا، اس کا نام کیا وہ بھی مجہول ہے، وہ کیا ہے، مجہول ہے، اور مجہول کی روایت سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمارے ائمہ حنفیہ میں امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس بارے میں دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ ہے بصرہ بنت صفوان کی حدیث، اور دوسری حدیث ایسی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ ہے حضرت طلق ابن علی حنفی کی حدیث جو اس کے بعد آ رہی۔ پھر فرمایا کہ دونوں حدیثیں کم از کم حسن ضرور ہیں، دونوں حدیثیں کم از کم حسن ضرور ہیں۔ حضرت بصرہ کی بھی حدیث حسن ہے اور حضرت طلق ابن علی کی بھی حدیث حسن۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، اور جب تعارض پیدا ہو تو اس صورت میں اگر تطبیق ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد پھر ترجیح کی صورت اختیار کی جاتی ہے کہ ان میں ایک کو راجح قرار دیا جائے اور دوسرے کو مرجوح ٹھہرایا جائے۔ تو اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت طلق ابن علی کی حدیث اور دوسری طرف حضرت بصرہ بنت صفوان کی حدیث، اور شرمگاہ کے چھونے کا معاملہ ایسا ہے جو متعلق ہے مردوں سے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو نادر الوقوع بھی نہیں ہے بلکہ اس کا وقوع بھی کثرت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث شریف تھی تو اور بھی صحابہ کرام اس کی روایت کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف حضرت بصرہ ہی اس حدیث کی روایت کر رہی ہیں اور باقی صحابہ کرام نے اس حدیث کی روایت ہی نہیں کی ہے؟ پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے تو کثیر صحابہ کرام جن میں خلفائے راشدین میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فقہائے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، یعنی کثیر صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اب یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت بصرہ ہی اس حدیث کی روایت کر رہی۔ پھر یہ بھی کہا کہ بصرہ کون ہے یہ بھی پتہ نہیں، بصرہ یہ کون ہے وہ بھی پتہ نہیں، اس لیے اب یہاں پر ترجیح کی صورت اختیار کی جائے گی، اور ترجیح یہاں پر حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو دی جائے گی، اس لیے کہ اس طرح کا معاملہ جو خاص مردوں سے متعلق ہے اس میں حدیث الرجال کو حدیث النساء پر ترجیح دی جاتی ہے، اس بنیاد پر حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو بصرہ بنت صفوان کی حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔ قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں اصح شیء فی ھذا الباب حدیث بصرہ، اس باب میں زیادہ صحیح بصرہ کی حدیث ہے۔ وقال ابو زرع، حافظ ابو زرع کہتے ہیں حدیث ام حبیبہ فی ھذا الباب اصح، اس باب میں حضرت ام حبیبہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے، اور یہ علا بن حارث کی حدیث ہے جس کی روایت انہوں نے ان مکحول ان انبسا بن ابی سفیان کیا ہے ان ام حبیبہ، یعنی مکحول نے انبسا ابن ابی سفیان سے روایت کی، انہوں نے حضرت ام حبیبہ سے روایت کی۔ لیکن اس حدیث کے تعلق سے خود امام بخاری فرماتے ہیں لم یسمع مکحول من انبسا بن ابی سفیان، مکحول نے انبسا ابن ابی سفیان سے نہیں سنا، اس لیے مکحول اور انبسا ابن ابی سفیان کے درمیان بیچ میں کوئی راوی ہے جو ساقط ہے۔ وروا مکحول ان رجل عن انبسا، اور مکحول نے کسی مجہول آدمی سے روایت کی ہے، وروا مکحول ان رجل عن انبسا غیر ھذا الحدیث، اور مکحول نے کسی مجہول آدمی سے روایت کی ہے اس حدیث کے علاوہ، انہوں نے انبسا سے روایت کی۔ یعنی امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیثوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، یعنی مکحول کی مرویات کے تعلق سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکحول نے کوئی بھی حدیث براہ راست انبسا سے روایت نہیں کی،
بلکہ انبسا سے پہلے کسی مجہول آدمی کا ذکر کیا۔ تو جب دوسری حدیثیں انبسا سے براہ راست ہم نے روایت نہیں کی ہے بلکہ بیچ میں کسی راوی کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ یہاں پر بھی مقبول نے براہ راست انبسا ابن ابی سفیان سے یہ حدیث نہیں سنی ہے بلکہ درمیان میں کوئی مجہول شخص ہے۔ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَى هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحًا، گویا کہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح نہیں قرار دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس باب میں اگر کوئی حدیث قابل حجیت ہے تو بس بصرہ کی حدیث، باقی بصرہ کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں کوئی بھی حدیث